بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری دعا سن کر چولہے کے پاس امی اور ابو بیٹھے ہنس پڑے اور چپکے سے میں بھی ہنس پڑا۔ اس روز حویلی میں چراغاں کیا گیا تھا۔ اماں اور ابا دونوں کو چھٹی مل گئی تھی اور بہت دنوں کے بعد میں نے اپنے ماں باپ کے ساتھ سارا دن گزارا تھا۔ اس روز اماں نے ہمیں سوئیاں پکا کر کھلائیں۔ ابا، جب میں پیدا ہوا تھا تم نے چاول بانٹے تھے اور دیے جلائے تھے؟ میں نے سوئیاں کھاتے ہوئے پوچھا۔ ہمارے ایسے نصیب کہاں؟ اماں نے چولہے سے جلتی لکڑیاں نکال کر پانی کے چھینٹے مارتے ہوئے جواب دیا، ارے بدبخت، کیوں ایسے باتیں کرتی ہے بچے کے ساتھ؟ اب میں نے نرم لہجے میں کہا اور مجھ سے مخاطب ہوا، بیٹا ہم دیے کیوں جلاتے؟ بھلا ہمارے گھر تو چاند اترا تھا، تو چاند ہی تو ہے، تیری روشنی سے یہ سارا گھر جگمگ کرنے لگتا ہے۔ اس روز اللہ میاں نے بارش برسائی تھی۔ سال بھر سے بارشیں نہیں ہوتی تھیں، زمیندار کی فصلیں سوکھی جا رہی تھی۔ تیرے پیدا ہونے کی خوشی میں جو بارشیں برسی تھی، زمین سے سونا اگل پڑا تھا۔ سارے گاؤں والوں نے اس روز عید منائی۔ اتنی گندم اور اتنا چاول نکلا تھا کہ زمیندار کے گودام بھر گئے تھے۔ اس طرح ہم نے بھی بہت خوشی منائی تھی۔ اس نے مجھے پیار کرتے ہوئے بتایا تو میری آنکھوں میں چمک بھر گئی تھی۔ مجھے لگا جیسے میں راجو سے بھی زیادہ اہم ہوں۔ میرے پیدا ہونے پر اللہ میاں نے تو بارش کی تھی، میرا بیٹا کوئی راجو سے کم ہے کیا؟ وہ زمیندار کے گھر کا چراغ ہے تو میرے گھر کا چاند ہے۔ اماں نے میرے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں لے کر چوما۔ ایسا کرتے وقت اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ مجھے لگا جیسے وہ رو رہی ہے۔ میں نے اسے غور سے دیکھنا چاہا۔ وہ شاید سمجھ گئی تھی کہ میں اس کی آنکھوں میں کچھ تلاش کر رہا ہوں۔ فوراً بولی، بالے کے ابا، لکڑیاں بہت گیلی ہیں، دھواں بھر گیا ہے آنکھوں میں۔ یہ کہہ کر اس نے چادر سے آنکھیں رگڑ لیں اور میں مطمئن ہو گیا۔ ویسے بھی ماں اور باپ کی آنکھوں میں اتنا پانی دیکھنے کا تو میں عادی ہو گیا تھا۔ بچپن میں تو اسے پانی ہی سمجھتا تھا، مگر یہ بات مجھے بہت دیر بعد سمجھ میں آئی۔ یہ آنسو کے قطرے ہیں جو ان دونوں کی آنکھوں میں ٹھہر کر رہ گئے ہیں، نہ خشک ہوتے ہیں اور نہ ہی زمین پر ٹپکتے ہیں۔ یہ بات بھی مجھے بڑے ہو کر پتہ چلی کہ میرے ماں باپ کے کیسے ارمان تھے کہ وہ اپنے بیٹے کو کسی شہر میں لے جا کر پالیں، جہاں وہ بابوں کی طرح رہے، اسکول جایا کرے گا اور پھر کسی سرکاری دفتر میں اونچی سی میز پر بیٹھ کر کام کرے گا۔ مگر ایسا نہ ہو سکا۔ وجہ یہ تھی کہ میری پیدائش پر میری ماں مرتے مرتے بچی تھی اور اسے بچانے کے لیے پیسہ زمیندار نے دیا تھا۔ ابھی تو میرا باپ اپنے باپ کا قرضہ بھی نہیں اتار پایا اور یہ قرضہ بھی اس کے سر پہ چڑھ گیا۔ زمیندار اپنے کمیوں کا بڑا خیال رکھتا تھا، برے وقت میں کام آتا تھا، مگر حساب کتاب کا بہت پکا تھا۔ گاؤں کے کئی لوگ ایسے ہی تھے جو ہوش سنبھالنے کے بعد قرضہ چکانے کے لیے زمیندار کے مزارے بن گئے تھے۔ جھکی ہوئی کمر اور ریشہ زد ہاتھ لیے اور آج تک اپنے پیچھے والوں اور خود کے قرضے اتار رہے تھے۔ برا وقت کسی پر نہیں آتا اور ہم جیسے لوگوں پر تو زیادہ برا وقت ہی رہتا ہے۔ زمیندار کا قرضہ اتارتے اتارتے وہ مٹی میں سو جاتے ہیں، مگر پیچھے اپنی اولاد چھوڑ جاتے ہیں جو ان کا قرضہ اتارنے کے لیے حویلی میں بلایا جاتا ہے، اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ میرا باپ بھی قرضے میں جکڑا ہوا تھا، مجھے لے کر کہیں نہ گیا۔ گاؤں میں اس وقت کوئی اسکول نہ تھا، البتہ مولوی صاحب کے پاس بہت سے بچے قرآن پڑھنے جاتے تھے۔ ابا نے مجھے وہاں بٹھا دیا۔ میں اپنا سبق پڑھ کر سپارہ ہاتھ میں لیے حویلی میں پہنچ جاتا، جہاں اماں بے چینی سے میرا انتظار کر رہی ہوتی۔ اس کے چہرے پر سکون چھا جاتا۔ پھر ہم دونوں سورج کی ڈھلتی کرنوں کو دیکھتے ہوئے گھر واپس آ جاتے۔ ابا ہمیشہ اندھیرے ہونے پر ہی آتا تھا۔ اسے مہمانوں کے بستر بچھانے پڑتے تھے، انہیں کھانا دینا پڑتا تھا۔ وہ جلدی آ بھی نہیں سکتا تھا۔ میں 7 برس کا تھا جب سگرا پیدا ہوئی۔ سگرا کی پیدائش پر بھی اماں کی جان کے لالے پڑ گئے تھے۔ ابا نے زمیندار سے گھر گھڑا کر رحم کی بھیک مانگی تھی۔ ارے تو کیوں پیدا کرتا ہے سالے، کسی دن ہاتھ دھو بیٹھے گا اپنی بیوی سے۔ زمیندار نے کڑک کر بولا، نہیں مالک ایسا نہ کہیں، میں تباہ ہو جاؤں گا، اسے بچا لیں۔ ابا زمیندار کے قدموں میں گر گیا۔ اس وقت زمیندار نے ڈرائیور کو بلا کر ہدایات دیں اور میں پہلی بار موٹر میں بیٹھا۔ میں اور ابا دونوں پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئے۔ مجھے تو گاڑی میں بیٹھ کر بہت اچھا لگا تھا۔ نرم نرم اچھلنے والی سیٹیں تھیں اور کھڑکی سے باہر جب میں سب چیزوں کو تیزی سے پیچھے بھاگتے دیکھتا تو بے ساختہ ہنس پڑتا۔ ڈرائیور نے پلٹ کر مجھے گھورا۔ ابا نے میرا ہاتھ دبا کر مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا
और मैं भी दबक कर कोने में बैठ गया था। ड्राइवर की लाल लाल आंखों से मुझे वैसे भी डर लगता था। हम घर पहुंचे तो अम्मा के चीखने की आवाज़ आ रही थी। मैं हैरान था कि अम्मा को क्या हो गया है। मासी मीरा ने जल्दी से दरवाज़ा खोला और अब्बा को लिए अंदर चली गई। मुझे मासी मीरा पर बहुत गुस्सा आया, क्योंकि इसने मुझे ना अम्मा के कमरे में जाने दिया और ना ही अब्बा और अम्मा के साथ गाड़ी में बैठने दिया। मैं मचला तो इसने मुझे गोद में भर लिया। मेरे देखते ही देखते अब्बा और अम्मा को लेकर चला गया। मैंने मासी मीरा के पेट में बहुत सी लातें मारी, इसके बाल खींच लिए, मगर इसने मुझे ना छोड़ा। मैं ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। भाले भाले, तुझे पता है अम्मा कहाँ गई है? मैंने जवाब देने के बजाय और ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर दिया। अच्छा ये बता, तुझे नन्ही सी प्यारी सी बहन चाहिए या भाई? इसके सवाल ने मुझे हैरान कर दिया। मैं अचानक खामोश हो गया। पता है अम्मा और अब्बा मुन्ना सा बच्चा लेने गए हैं, तो तू बता क्या चाहता है, बता ना। बहन? मासी मुझे ऐसी छोटी सी बहन चाहिए जैसे दीनू की बहन है, बल्कि इससे भी अच्छी। वो बहुत उतराता है, मुझे प्यार नहीं करने देता। हाँ ये ठीक है, तेरी बहन इससे भी ज़्यादा प्यारी होगी तो वो जल जाएगा ना? हाँ। मैंने हथेलियों से आंसुओं को पूंछ लिया। अब मैं बहुत खुश था। मुझे ये गम ना रहा मैं गाड़ी में अम्मा और अब्बा के साथ क्यों नहीं गया। सारा दिन गुजर गया, रात आ गई, मगर ना अब्बा और ना अम्मा आए। मैं अम्मा और अब्बा से ज़्यादा अपनी नन्ही बहन का इंतज़ार कर रहा था। रात गए तक मासी से पूछता रहा और वो मुझे बहलाती रही। वो मेरे घर में ताला लगाकर मुझे अपने घर में ले गई, खाना खिलाकर मुझे बिस्तर पर लिटा दिया और परियों की कहानी सुनाने लगी। वो परियों की कहानी सुना रही थी और मैं सोच रहा था मेरी बहन तो परी होगी, खूबसूरत सी। मैं इससे खेला करूँगा, इसे प्यार किया करूँगा। यही बातें सोचते सोचते मैं सो गया। अगली सुबह मैं बहुत रोया। पहली बार ऐसा हुआ था कि मैं अम्मा और अब्बा से अलग हुआ था। मासी मीरा और उसकी बेटी सोनी ने मुझे बहुत बहलाया। हालांकि मुझसे सोनी 3-4 महीने छोटी थी, मगर वो मुझे चुप करा रही थी जैसे दादी अम्मा हो। मेरे आंसू अपनी नरम हथेली से पूंछते हुए कहती, भाले तुम रोगे तुम्हारी आंखों से सारे मोती गिर जाएंगे। मैं भी रोती हूँ तो अम्मा नाराज़ होती है, कहती है कि तुम सारे मोती गिरा दोगी तो हम और गरीब हो जाएंगे। इसकी बात ने मुझे डरा दिया। मैं सिर्फ गुर्बत से डरता था। मैंने सभी को गुर्बत से सहमे देखा था, इसलिए मैं फ़ौरन खामोश हो गया। क्या आंखों में मोती होते हैं? मैंने जल्दी से आंसू साफ करके सोनी से पूछा।